السلام علیکم کلاس سیونتھ آج ہم نظم پڑھیں گے وطن کے پاسبان. بہت پیاری بہت اچھی نظم ہے یہ، اور اس کے معنی اور یہ تمام چیزیں جب آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کو بھی بہت پیاری لگی ہوں گی، اور اس کو گایا بھی گیا ہے، وہ میں آپ کو پھر ابھی اس میں آپ وہ بھی سنیں گے. The light of freedom begins with a single flame. چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خاموش کی، یہ بدن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کی. اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کی. زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسبان اس کے. زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برف بار کی صورت، دیکھنا گوارا مت دوڑتے یتیموں، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگ، یہ وطن تمہارا، تم ہو پاسبان اس کی. چلیں ہم پڑھتے ہیں اس کو.
وطن کے پاسباں صفحہ نمبر 51 کھول لیجئے. یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمیں کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، یہ فضا تمہاری ہے بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جادے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس زمیں کی مٹی میں، اس زمیں کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، یہ زمین مقدس ہے ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو برگ و بار کی صورت، دیکھنا گنوانا مت دولتیں یقین لوگو، دیکھنا گنوانا مت دولتیں یقین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن امانت ہے اور تم امین لوگو، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، میر کارواں ہم تھے روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنوان تھے، ہم تو صرف عنوان تھے اصل داستاں تم ہو، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، نفرتوں کے دروازے خود پہ بند ہی رکھنا، اس وطن کے پرچم کو سر بلند ہی رکھنا، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اب اس کے میننگ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو سمجھیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، پاسباں کا مطلب ہوتا ہے رکھوالے، نگہبان، نگرانی کرنے والے، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، چمن یعنی یہ باغ، یہ چمن تمہارا ہے تم ہو نغمہ خواں اس کے، نغمہ خواں کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنے والا، نغمے گانے والا۔ اب یہ شاعر جو ہیں، شاعر ہیں اس کے کلیم عثمانی، کلیم عثمانی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے، یعنی یہ پاکستان تمہارا ہے۔ اب اس میں اصل میں نوجوان نسل کو، جو آگے نیو جنریشن آ رہی ہیں، اس کو یہ پیغام اس میں یہ دے رہے ہیں، اور اس میں یہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے، یعنی تم اب اس کے رکھوالے ہو، تم اس کے نگہبان ہو، اور یہ چمن تمہارا ہے، یہ باغ، یہ جتنا خوبصورت باغ، اتنا خوبصورت ملک ہے، یہ سب تمہارا ہے، اور تم نغمہ خواں ہو اس کے، یعنی تمہیں اس کے تعریف کے گیت گانے چاہیے، یہ تمہارا اتنا پیارا ملک ہے اور تمہیں اس کی پاسبانی کرنی چاہیے۔ اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، رنگ تو آپ کو پتہ ہے، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، یعنی اس چمن میں جو پھول ہیں وہ سب کچھ، اور اس میں جو رنگ ہیں اور اس پہ جو پانی کے قطرے ہیں، یعنی یہ سب خوبصورتی جو چمن میں نظر آ رہی ہے اور سب کچھ جو نظر آ رہا ہے وہ کس سے ہے؟ تم سے ہے، یعنی تم نے اگر اس کی نگہبانی کی اور اس کا خیال رکھا، اس کو بنایا اور سنوارے رکھا، اس کو ترقی دی، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور اس کی حفاظت کی، تو یہ سب کچھ کس سے ہے؟ اس کی خوبصورتی، اس چمن کے پھول اور ان پر جو رنگ ہیں،
یہ سارے سب کچھ یہ ہے کس کی وجہ سے؟ تم سے ہے۔ اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، ہر ذرہ مٹی کا ہر ذرہ، تو اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے۔ آفتاب کا مطلب ہوتا ہے سورج، سورج کو آفتاب کہتے ہیں۔ تو یہ اس مٹی کا ہر ذرہ ایک سورج کی مانند ہے، وہ کس سے؟ تمہاری وجہ سے۔ اگر تم نے اس ملک کی بہت بہترین حفاظت کر لی اور اس کو ترقی دے لی، اس کو اچھے طریقے سے بنایا سنوارے رکھا، تو اس مٹی کا ہر ایک ذرہ بھی ایک سورج کی مانند ہوگا جو دنیا میں روشنی پھیلائے گا اور لوگوں کو راستہ کیا ہے؟ دکھائے گا۔ یہ فضا تمہاری ہے، اس کی جو فضا ہے وہ سب تمہاری ہے، یعنی اس زمین کے اوپر جو آسمان اور اس کے بیچ میں جو فضا ہے وہ ساری کیا ہے؟ تمہاری ہے۔ تم جہاں چاہو جاؤ آؤ۔ اور یہ ظاہر ہے ہر ملک میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ملک میں کوئی دوسرا جہاز، کسی دوسرے ملک کا جہاز ہمارے ملک میں ہماری فضا سے گزر نہیں سکتا جب تک کہ ہم اجازت نہ دیں۔ اور اسی طریقے سے یہ ہمارا ملک ہے تو ہم جہاں چاہیں اس فضا میں ادھر ادھر آ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا باغ ہے، ہماری جگہ ہے، تو اس کی فضا بھی کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ تو اب یہ کس کو؟ نیو جنریشن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فضا کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ یہ فضا تمہاری ہے۔ اب یہ جو آپ لوگ نیو جنریشن ہے، نئے جو بچے جو ہے وہ نئی نسل تیار ہو رہی ہے، تو ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں۔ بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر، بر کا مطلب ہوتا ہے زمین۔ تو یہ فضا، یہ سمندر، یہ زمین سب کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ کہکشاں کے یہ جادے راہ گزر تمہارے ہیں۔ کہکشاں جو آسمان پر آپ کو ستاروں کی جھرمٹ نظر آتی ہے، ستاروں کی لکیر نظر آتی ہے، ایک ساتھ جو ستارے نظر آتے ہیں وہ کہکشاں کہلاتے ہیں۔ تو کہکشاں کے یہ جادے، جادے کا مطلب ہوتا ہے راستے، رہ گزر تمہارے ہیں، یہ سارے راستے۔ اب یہ جو اتنی خوبصورت زمین ہے اور یہ اتنا خوبصورت جو ہے فضا ہے اور یہ سب کچھ ہے، کس کی ہے؟ تمہاری ہے۔ اور ہمارے جو یہ جوان ہیں، اب آرمی میں جاتے ہیں لوگ اور ہمارے جو ہے وہ نیوی میں جاتے ہیں، تو یہ سارے محافظ ہیں اس کے، اور تم سارے جو نیو جنریشن ہے وہ اس کی کیا ہے؟ محافظ ہے۔ تو کہکشاں کے یہ جادے، یہ سارے راستے کس کے ہیں؟ تمہارے ہیں۔ بحر ہے، بر ہے، فضا ہے، یہ وطن تمہارا ہے۔ اب آسمان پہ بھی ہم جب جاتے ہیں، آسمانوں میں سفر کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہمارے جو فائٹر طیارے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کس کے ہیں؟ اس کے سارے راستے کس کے؟ تمہارے ہیں۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا۔ اب ظاہر ہے ہمارے جو پاک آرمی کے اور نیوی کے اور جو ہمارے حفاظت کرنے والے ہیں اس ملک کے، انہوں نے اس میں اپنا خون اس مٹی میں اپنا ڈالا ہے، شہید ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرنے میں، اس کے لیے۔ اور اس کو جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ بھی اس راہ میں کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے ہیں، اور اس مٹی کو جو ہے وہ اپنا خون پلایا ہے اس زمین کو۔ اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ ارض پاک کا مطلب، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، اور پاک تو آپ کو پتہ ہے، اس پاک سرزمین کا مرکز کیا ہے؟ قوم کی امیدوں کا۔ ارض پاک مرکز ہے، یعنی ہمارا جو تمام سوچنے کا پوائنٹ ہونا چاہیے، سب کا ایک ہونا چاہیے کہ اس ملک کو مرکز کہتے ہیں، سینٹر کو۔ تو ہماری پوری جد و جہد، ہم تمام پاکستانیوں کی جد و جہد اس بات پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ہم اس قوم کو بنائیں، اس ملک کو حفاظت دیں اور اس ملک کو ترقی دیں، اس ملک کے لیے جو ہے وہ ہم سب کچھ کریں، اپنی زندگیاں بھی لگائیں۔ کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ملک نہیں رہے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون رکھے گا ہمیں؟ پھر ہماری پہچان ختم ہو جائے گی۔ ابھی تو کیا ہے کہ ہماری پہچان ہے، ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم کہا جاتا ہے یہ پاکستانی ہے، اور اگر پاکستان واقعی اس عروج پر پہنچ جائے اور ساری نیو جنریشن اور سارے لوگ مل کر محنت کریں، ترقی دیں اس کو، تو پوری دنیا میں ویلیو بھی بنے گی۔ جہاں کہیں جائیں گے تو کہیں گے یہ ہیں پاکستانی۔ تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ان کو
ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ کیا ہے کہ کسی ملک کے باشندے، اگر ملک ہی نہیں رہے گا تو ہماری پہچان کیا رہے گی؟ جو کچھ چاہے گا ہمارے ساتھ کر دے گا۔ اب ظاہر ہے انڈیا ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے اور حملہ کر کے ہمیں ختم کرنا چاہتا ہے۔ اگر بالفرض اللہ نہ کرے لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں، اگر بالفرض وہ حملہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ابھی تو وہاں پر دیکھیں انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ سارے تمام نان مسلمس مل کر کیا ہے ہمارا جینا دوبر کر دیں گے، کیونکہ ہمارا گھر ہی ختم ہو جائے گا۔ گھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کے اندر انسان کیا ہوتا ہے؟ محفوظ ہوتا ہے، باہر کے جو دشمن ہے اس پر حملہ نہیں کر سکتے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر گھر مضبوط ہے۔ تو ہر لحاظ سے، ہر آفت سے گھر ہمیں کیا رکھتا ہے؟ محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکستان بھی کیا ہے؟ ہمارا گھر ہے، اور اگر یہ گھر ہمارا ختم ہو گیا تو ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ ہر دشمن، ہر قسم کی آفت ہمارے لیے کھڑی ہوگی اور ہم اسے فیس کر رہے ہوں گے۔ تو کیا ہے؟ ارض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا۔ یہ مرکز، یہ پاک سرزمین اگر ترقی کر جائے گی تو قوم کی امیدیں پوری ہو جائیں گی، اور ہم سب اسی پاک سرزمین سے اپنی جو ہے وہ امیدیں کیا رکھتے ہیں، ہماری پوری قوم اس پاک سرزمین سے امیدیں وابستہ رکھتی ہے۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو۔ اب یہ سب کچھ جو ہم کر سکیں، یعنی پورے ترقی دیں اپنے ملک کو اور اس کی حفاظت کریں، اس کو خوشحال بنائیں، تو یہ ہوگا کیسے؟ یہ بھی انہوں نے بتایا یہاں پر۔ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو۔ ابھی ہم نے پچھلے جو چیپٹر پڑھا ہے نظم و ضبط، تو نظم و ضبط اگر ہوتا ہے کسی قوم میں تو وہ قوم ترقی کرتی ہے۔ تو یہ جو شاعر ہیں وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو۔ میر کا مطلب ہوتا ہے سردار، کارواں کا مطلب ہے قافلہ۔ یہ جو ہماری پوری قوم ایک قافلے کی صورت میں ہے، اس کو چاہیے کہ نظم و ضبط کو اپنا کیا بنا لیں؟ میر بنا لیں، یعنی سردار بنا لیں۔ یعنی پوری قوم نظم و ضبط پر کاربند ہو جائے تو پوری قوم ترقی کر جائے گی۔ اب کیا ہے کہ ٹریفک میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، اسکولوں میں نظم و ضبط ہونا چاہیے، سب جگہ اگر نظم و ضبط رہے گا تو ہر ایک کا کام صحیح وقت پر مکمل ہو سکے گا، ہر ایک کسی بھی پرابلم میں الجھے گا نہیں کہ اس کا کام رہ جائے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، ظاہر ہے جب ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، اگر ہمارا کام صحیح وقت پر مکمل نہیں ہوتا سب کا، تو پھر پورے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر نظم و ضبط ہمارے اندر ہوگا، جہاں کہیں بھی ہم کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفیسز میں اور باہر اسکولز میں، سب جگہ اگر نظم و ضبط ہوگا تو ہم کیا ہے صحیح وقت پر اپنا ٹارگٹ کیا کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں۔ تو نظم و ضبط کو اپنا میر کارواں جانو۔ انہوں نے کہا کہ اپنا سردار بناؤ، اپنا لیڈر بناؤ، کس کو؟ نظم و ضبط کو۔ یعنی یہ جو ہمارا قافلہ ہے اس کو چاہیے کہ نظم و ضبط کو اپنا لیڈر بنائیں۔ وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ سب سے بہت اہم بات ہے۔ وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو۔ وقت کے اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ جب مشکل حالات ہوں، جب بھی کسی قسم کے مشکل حالات ہوں تو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ ہم کون سا بہترین کام کر سکتے ہیں، کس طرح ہم یہ پرابلمز کیا کر سکتے ہیں، سولو کر سکتے ہیں، اور اپنے اندر کی صلاحیت کو جاننے کی کیا کریں، کوشش کریں۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کیا کر سکے گا؟ اپنے آپ کو پہچان، اپنی کمزوریاں انسان کو پتہ ہونی چاہیے، اپنی صلاحیت انسان کو پتہ ہونی چاہیے، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس کو صحیح جگہ پر استعمال بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کے اندھیروں میں، یعنی یہ نہیں کہ پریشانی اور جو مشکل حالات آئیں تو ہم ہاتھ پیر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کیا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی جان پر کوئی تکلیف نہیں بھیجتا مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ جتنی جس میں طاقت ہوتی ہے اتنی ہی مطابقت سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آزمائش یا امتحان آتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب کوئی آزمائش کا وقت آئے، جب کوئی امتحان کا وقت آئے تو انسان اپنے آپ کو پہچانے کہ میں اس کو کیسے فیس کروں اور اس مسئلے کو سالو کیسے ہونا چاہیے، کرنا کیا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کیا کریں، ہم کوشش کریں۔ اب دیکھیں اس وقت کرونا کا مسئلہ آیا ہوا ہے، یا
اور سیلاب کا مسئلہ آ جاتا ہے اور بھی بہت سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، تو ہم سب کے اندر یہ ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس کو سولو کر سکیں اور آگے کے لیے سوچیں کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے اور اس کو بہتر سے بہتر چیزوں کو کرنے کی کوشش کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب وہ صحیح طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو نئی نئی ریسرچ بھی کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اس کو ایسے نہیں، مشورے بھی دیتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان پرابلمس کو، اپنے ملک کی پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی ہے جس نے یہ جو ہمارے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز ہیں، یہ شاپنگ بیگز جو ہیں وہ ہمارے ڈرینیج کے لیے، سیوریج سسٹم کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہے، اور اس پہ پابندی نہیں لگتی، حکومت اپنا کام کرے لیکن ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ تو ہوگا کہ ہم یہ قوم کے لیے بھی اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے بھی سرخرو ہو جائیں گے، ہم نے تو محنت کی تھی، جنہوں نے کام نہیں کیا وہ ان کی غلطی، پھر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں اچھے حکمران عطا کرے، نیک سیرت حکمران عطا کرے۔ بہرحال یہ جو شاپنگ بیگز ہیں یہ ہماری سیوریج سسٹم کے لیے بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ اب دیکھیں کتنا نقصان ہوا ہے اس وقت جو اربن فلڈ آیا ہے، یہ جو ہمارے شہر میں سیلاب آیا ہے اور اس میں کتنی جانیں بھی ضائع ہوئی، تو انہوں نے، ایک لڑکی نے ریسرچ کر کے یہ جو آم کی گٹھلی ہوتی ہے اس سے شاپنگ بیگز بنائے، اور وہ اتنے بہترین اور کارآمد ہیں کہ اگر یعنی آپ اس کو اپنے سامان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر زمین میں دفن کر دیں تو وہ واپس زمین میں گھلتی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ کس کے بنے ہوئے؟ آم کی گٹھلی سے بنے ہوئے۔ یہ شاپنگ بیگز آپ اسے جلا دیں، جو کچھ بھی کر دیں، یہ اس طرح ختم نہیں ہوتے۔ وہ اگر کہیں جو ہے وہ سمندر برد ہو جائیں یا زمین میں دفن کر دیا جائیں یا زمین پہ پڑے ہوئے ہوں تو وہیں پر ہی کیا ہو جائیں گے، وہ گھلتی ہو کے زمین میں مکس ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں جس انداز سے بنائی ہیں وہ اس انداز سے بنائی، نیچرل چیزیں زمین کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہیں، یہ وہ چیزیں جو مصنوعی چیزیں ہیں ان سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ لیکن اگر قدرتی چیزوں سے ہم کوئی چیز بناتے ہیں اور اس میں سسٹم اس طرح کا رکھتے ہیں کہ وہ قدرتی چیز جو ہے وہ بھی برقرار رہے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سے لوگوں نے ایسا جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں اور کر سکتے ہیں، ابھی اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے جیولوجسٹ ہیں، ہمارے یونیورسٹیز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، اب آپ بھی جب بہت آگے پڑھیں گے، اچھا پڑھیں گے تو کیا پتہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کون سی صلاحیت دے دے اور کون سی چیز کا سلوشن آپ کے ہاتھ سے نکل آئے۔ لیکن نیت تو بنائیں، نیت بنانا بھی تو ضروری ہے کہ میں کچھ کر سکوں، وہ میرے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ہر انسان کو دی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیت دی ہے، اور وہ اپنے آپ کو پہچانے اور دیکھے کہ کتنی طاقت ہے اس کے اندر، کون سی چیز، کون سی اسٹڈیز میں اس کو زیادہ مزہ آ رہا ہے، سائنس میں مزہ آ رہا ہے، یعنی اب ایک یہ کسی سبجیکٹ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ بیکار اپنے آپ کو کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے، ورنہ تو ہر سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، دین بھی پڑھایا جا رہا ہے، دنیا کی بھی چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں، تو اپنے آپ کو پہچانیں کس چیز میں۔ میتھس میں بہت سے بچے اچھے ہو سکتے ہیں تو وہ اس میں کارکردگی دکھائیں، اور اس میں بھی بہت زبردست اکنامسٹ بھی بن سکتے ہیں اور بہت سب کچھ بن سکتے ہیں، انجینئر بہترین بن سکتے ہیں۔ تو کیا ہے، تو وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانیں، پریشانی کی، آزمائشوں کی حالت میں اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالنے والے نہ بنے بلکہ مشکل سے نکالنے والے بنے۔ اور یہ سب کچھ ہوتا ہے کس سے؟ جب ہمارے پاس علم ہوتا ہے، جب ہم علم حاصل کریں گے تو جو بھی آزمائش آئے گی، جو بھی پریشانی آئے گی تو ہمیں اس کا سلوشن سمجھ میں آئے گا۔ اور کون سا علم؟ صرف اور صرف دنیا کا علم نہیں بلکہ دین کا علم بھی، کیونکہ وہ تو مکمل ضابطہ حیات ہے، اور آزمائش کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکڑیں گے تو ہی سلوشنز جو ہمیں آئیں گے۔ تو دنیا میں بھی انسان ترقی کرتا ہے اور آخرت میں بھی ترقی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں سے کیا کرو؟ فائدہ اٹھاؤ۔ اب فائدے کون اٹھائیں گے؟ وہ اٹھائیں گے نا جو علم حاصل کریں گے۔ ایک جاہل شخص کو کیا پتہ کہ زمین میں کہاں تیل ہے، اس کو کیا پتہ کہ زمین میں کہاں جو ہے وہ کون سا منرل ہے۔ یہ تو ظاہر ہے جو اسٹڈیز کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ پھر وہ تمام چیزیں نکالتے ہیں اور اس سے فائدے اٹھاتے ہیں۔
تو کیا ہے کہ وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا، اپنے آپ کو دیکھنا اور اپنے کردار کو بنانا، یہ تمام کام ہمیں کرنے چاہیے اور نوجوان نسل کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔